یہ اس سے پہلے بھی بہت سے آرگومنٹس آ چکے ہیں. The government is directionless. Appointments are probably bad, جس کی وجہ سے وہ pull off نہیں کر پا رہے ہیں سارا کچھ. یہ تھوڑی سی ذمہ داری تو اٹھا رہے ہیں کہ جو اس جگہ قرضے لینے پڑ رہے ہیں وہ ذمہ داری آپ کی ہے, کیونکہ حکومت ایسی جگہ پہ جہاں قرضے لیے بغیر. لیکن ہمارے قرضوں کے باوجود ہم نے 4% انفلیشن رکھی ہے نا, گروتھ بھی کی ہے اور مہنگائی بھی نہیں ہونے دی. اس میں کاشف بالکل یہ جو انالیسز ہے آپ کا ڈائریکشن وہ نہیں ہے جو ان کی تھی, صحیح ہے بالکل, بیکاز جس ڈائریکشن میں یہ جا رہے تھے یہ ایک سمپل, میں زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کروں گی, 5.8% جو ہے گروتھ ریٹ, 6.2% فسکل ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ 6.2%, گروتھ ریٹ. دیکھیں نا, جب آپ کا خسارہ جو ہے آپ کی گروتھ ریٹ سے بہت بڑھ کے ہے تو آپ نے خاک اور دھول ترقی کرنی ہے. اس سے برا تو کوئی ماڈل ہو ہی نہیں سکتا, جس کی وجہ سے کیا میں آپ کو بتاؤں, گیس 150 ارب کا لاس, یہ پچھلے 5 سال میں 1 کیوبک میٹر انہوں نے گیس کی ایڈیشن نہیں کی. یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے, میں ابھی نکال کے دکھا دوں. میری بات سنیں, ان مسائل, میرا سوال سنیں, نہیں, ان کے ان مسائل کی وجہ سے ان کی تمام تر مسکراہٹوں کے باوجود لوگوں نے ان کو فارغ کیا اور آپ کو لیا. اب 5 مہینے بعد آپ پھر مجھے مسائل گنا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ مجھے سولوشنز بتائیں کہ ان کا یہ مسئلہ تھا, ہم نے اس کا یہ حل کیا ہے, ان کا یہ مسئلہ تھا, ہم نے اس کا یہ حل کیا. اب کب تک آپ ہم مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ مسئلے ان کے تھے, اتنا بڑا انفلیشن تھا, وہ کیا کہتے ہیں وہ جو اتنی ٹیکنیکل ٹرمز مجھے آتی نہیں. 50 سال میں محنت کر کے انہوں نے بہت, جس کو کہتے ہیں نا ایک, آج بزنس مین کانفیڈنٹ ہے آپ کے خیال میں کہ اس ملک میں بزنس کرنا ہے؟ کیونکہ the people I meet, مجھے تو میں نے کیونکہ اکانومی سمجھ نہیں آئی, وہ کہتے ہیں سر کیا کریں سب ٹھپ ہو گیا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ کاشف ایک تو میری بات سن لیں نا, am I right کہ آپ بزنس مین صحیح نہیں مالک صاحب, میں کیونکہ میں جواب بول لیں پھر میں جواب دوں. جواب تو نہیں کہہ رہی, آپ ٹیکنیکل ٹرمز میں کہہ رہی ہیں, آگے چلے جائیں. ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں کہہ رہی. 50 سال میں محنت کر کے بیڑا غرق کیا, یہاں تک لائے, 5 مہینے میں وہ ٹھیک نہیں ہونے لگا. یہ 5 مہینے میں 50 سال کی محنت کر کے یہاں جا تک لے آئے ہیں. نمبر 1 ڈائریکشن بتائیں نا کہ ہم اس طرح جا رہے ہیں. ڈائریکشن کیا ہے؟ ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ نے یہ جتنی بھی پروفائل گیٹ, یہ جو آخری 4 مہینوں میں 8.5 ٹریلین کا ان کا اپنا نکلا ہے, جو انہوں نے یوں کر کے پھینکے ہیں اور اس کے باوجود ہار گئے. وہ جو آڈیٹر جنرل کے جی 85% جو ہے پچھلے سال میں پھینکے. اچھا, جب آپ نے گیس, آڈیٹر جنرل کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا, گیس کی آپ نے ڈسکوری نہیں کی تو اس کی شارٹیج ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہم obviously ابھی فسکل سپیس کریٹ کریں گے. there is no harm in creating fiscal space. اس کے اندر ڈائریکشن کیا ہے؟ ہم نے 85 بلین جو انہوں نے ایکسپورٹ ریفنڈز یوں کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اب دینے ہیں, ان کے دینے ہیں, وہ دیں گے تو ایکسپورٹر. مالک صاحب عام آدمی کا, میں بٹی صاحب اجازت 1 منٹ سر, صرف 1 منٹ لوں گا, پرومس. دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈم نے جو بھینسیں بھی بیچ دیں, گاڑیاں بھی بیچ دیں, فسکل ڈیفیسٹ بڑھ کیوں گیا ہے؟ ہم تو بہت ارریسپانسبل تھے تو فسکل ڈیفیسٹ تھا, تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس دفعہ فسکل ڈیفیسٹ بڑھ کیوں گیا ہے؟ ہم نے تو چلیں LNG منگوا لی, انہوں نے کہا ڈسکوری نہیں کی. انہوں نے تو ٹرمینل لگا ہوا LNG نہیں منگوائی اور کراچی کی ساری انڈسٹری بند کر دی, شٹ ڈاؤن دیا. کراچی میں آج تک شٹ ڈاؤن نہیں ہوا. پرائس پہ لیا ہوا ہے, آپ دیکھنا یہ ڈسکور ہوگا کہ کتنی بڑی. 5 مہینے میں ڈسکور نہیں ہوا ابھی تک. نہیں ہو جائے گا, ہو جائے گا, وقت دینا یار. جسٹ give us some time. جو ٹائم چاہیے مجھے بتائیں نا, اتنے ٹائم ہو جائے گا, قیمتیں تو پہلے دن پتہ چل جائے. اچھا ایکسپورٹ کا بتائیں سر. نہیں بتائی, خاقان عباسی نے نہیں بتائی. خاقان عباسی نے آج تک بتائی کہ کس پرائس پہ لی. خاقان عباسی تو اپنے جرم چھپا رہے تھے. کانٹریکٹ تو ان کے پاس ہے, بتانا صاحب کو, ہم کو تو بتائیں. آپ کے پاس تو کانٹریکٹس ہیں. آج کیوں پریس کانفرنس ہوئی؟ میں تو ایک بات سوال, میرا سوال غلط ہے, میں نے خان صاحب سے بھی پوچھا تھا, خان صاحب نے نہیں بتایا. 5 مہینے ہو گئے, مالک صاحب ایکسپورٹ گر گئی, ریمیٹنسز گر گئیں. $400 ملین کی ریمیٹنسز گری ہیں, 6.4% نام آتے جائیں گے نا, معیشت بھی اور جمہوریت بھی خطرے میں ہوتی جائے گی, اور پریس کانفرنسز آتی جائیں گی. مالک صاحب بھٹی صاحب that's why پریس کانفرنس کریں, انہوں نے تو اپنا جیسے جیسے نام آئیں گے, جیسے جیسے ان کے کھاتے کھلیں گے. مالک تک میں سی او یاد آ جانا اپنا. کیا عام آدمی کے لیے حالات خراب ہیں آج یا بہتر ہیں؟ اکنامک انڈیکیٹرز ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو مصدق, جو اکنامک انڈیکیٹرز ڈار صاحب کے بھی تھے, اگر اتنے سچے ہوتے نا تو ہمیں IMF سے $20 ملین فائن نہ ٹھکتا فار فجنگ فگرز. We were caught with our pants down. جب آپ کا فائنانس منسٹر کو 20 ملین ٹھک جائے نا آپ کو IMF کے, تو مذاق نہیں ہوتا, فگر فجنگ کر رہے ہوتے ہیں.
پھر جب بلیک اکانومی آپ کی فارمل اکانومی سے بڑھ جائے اور آپ بالکل اس کو ڈاکومنٹڈ میں نہ لائیں, پھر آپ کہیں جی اکانومی بڑی اچھی, ظاہر ہے اکانومی اچھی ہوگی, لوگوں کو روزگار ملے گا جب کسی کو ٹیکس نہیں لیں گے, کسی کو چھوڑیں گے نہیں, اور بلیک اکانومی آپ کی پیرلل اکانومی جو آپ کی فارمل اکانومی سے بڑی ہے. یہ 5 سال کے 2 بہت بڑے زہر قاتل ہیں جو ہمیں ملے ہوئے ہیں, اور یہ چیزیں آگے نکلیں گی. سو اٹس ناٹ دیٹ سمپل. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, نئی گورنمنٹ کا مجھے پرابلم کیا نظر آتا ہے بھئی, یہ آئدر اور کا ایجنڈا نہیں ہے, ملٹیپل آپ کو فیسٹس پہ کام کرنا ہے. کرپشن اکاؤنٹیبلٹی ایک فیسٹ ہے زندگی کا, باقی آپ نے پرو ایکٹیو بتائیں. ہم نے جب ہوا 5 لاکھ مکان, 50 لاکھ مکان بنیں گے, ویئر از دیٹ اتھارٹی, اور کہاں پہ چیز اس پر کھڑی ہوئی, وی ڈونٹ نو. جب آپ نے 1 کروڑ نوکری کی بات کی, آپ ہمیں اٹس ٹائم فار ڈیٹیلز, وہ کہتے ہیں انگریزی میں the devil lies in details. آپ اسپیسیفکس میں آ جائیں, پرو ایکٹیو ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے یہ بہت برے لوگ تھے, ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا, الیکشن ہار گئے یار, ناؤ اگر انہوں نے چوری کیا اندر کرو یار, بھگت لیں گے. آپ پرو ایکٹیولی بتائیں, اگر آپ کا اسٹاک مارکیٹ, اگر آپ کی اسٹاک مارکیٹ 10 ہفتے کانسٹنٹ سلائڈ کرتی ہے, اور اس کے بعد اگر میرا فائنانس منسٹر کہتا ہے کہ پریشانی کی بات نہیں ہے, نہیں بھائی ہے. جب آپ اسی اسٹاک مارکیٹ کو انڈیکیٹ کرتے تھے, جب آپ کہتے ہیں کہ 200 بلین ایک بندہ جی رسپانسبل ہے, باجوہ صاحب انہوں نے یہ کیا وہ کیا, پھر وہی جب ان کے ساتھ آپ صاحب بیٹھے آپ کہتے ہیں the guys okay, آپ انہی لوگوں کو آگے گرین چٹس آپ کلین چٹس دیتے ہیں, انہی بیوروکریٹس کو جو کل تک آپ کے خیر آئیکونز آف کرپشن تھے اور کمپلیسٹی تھے ود the last government, آپ کے where is your out of box thinking, اور ہمیں ایک اسپیسیفکس بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. That's probably the biggest problem is